دوستو، غربت، سستی، کاہلی، جو لوگ باہر پردیسوں میں صرف کمروں میں بیٹھ کر گیمیں کھیل رہے ہیں، بیگو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ غربت اتنی بری چیز ہے کہ اسلام نے غریب کو شادی کی اجازت نہیں دی۔ قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی غریب ساتھ جو اس کے پاس مال نہیں ہے وہ شادی نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، ایک قرآن کی سورہ نور کی ایک آیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ شادی نہ کرے یہاں تک کہ میں اس کو اپنے فضل سے غنی کر دوں۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو نکاح کر سکتا ہے وہ کرے، یعنی جس کے پاس مال ہے۔ جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے، وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث جو مشہور کر دی گئی کہ نبی پاک کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میں غریب ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک نے کہا ایک شادی کر لو، دو کر لو، تین کر لو۔ تو یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت حدیث تھی جو مشہور کر دی گئی۔ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، کیونکہ تنگ دستی جو ہے نا، یہ گھروں میں لڑائیاں پیدا کرتی ہے۔ آج کل جتنی بھی گھر میں لڑائیاں جو مجھے سن رہے ہیں آپ کے گھر میں جو ہو رہی ہیں، جو آپ کے ساتھ لوگ لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف پیسہ ہے۔ جب تک دستی میں ہمارے اپنے خونی رشتے ہم کو نہیں پوچھتے، ماں باپ نہیں پوچھتے، بھائی چھتر مارتے ہیں، تو بیوی جس کے بچے کا ہم دودھ پورا نہیں کر سکتے، تو وہ کس طرح خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی؟ ہاں، تو خوشحالی، پیسہ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جس کے پاس نہیں وہ شادی نہ کرے، یعنی کہ غریب بندہ شادی بھی نہ کرے۔ یعنی غربت اتنی بڑی لعنت ہے کہ قرآن اور حدیث نے کہہ دیا کہ غریب بندہ شادی بھی نہ کرے یہاں تک کہ میں اسے اپنے فضل سے غنی کر دوں، یعنی کہ وہ محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تو پھر وہ شادی کر لے۔ کیونکہ شادی کے بعد لڑائیاں ہی ہیں نا۔ پھر اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو گھر میں تو لڑائیاں ہیں نا۔ بیوی تو چگے پہلے پیسے ہوتے تاں لڑتی رہتی، تو پیسے نہ ہوتے پھر تو انہوں نے بہانا لب گئے۔ تو لہٰذا جو بندہ پردیس میں ہے، محنت کر رہا ہے، وہ محنت کرے، پیسے کمائے، گھر بنائے۔ گھر کو ضروری نہیں کہ وہ آپ نے کو 20 مرلے کا بنانا ہے، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں گھر سیدھا پدر کرو۔ میں تو یہاں تک کہہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فی الحال مکان کے پیسے نہیں اور آپ کی عمر جا رہی ہے، تو آپ اپنے گھر میں ہی ایک کچن بنا لیں، ایک کمرہ ہوتا ہی ہے جو وراثت میں ملتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھوک کر کے وہاں پر رکھ لو اپنی بیوی کو، آہستہ آہستہ گھر بنانا شروع کر دو، کیونکہ گھر بنتے ہیں 10 سال وچ، ٹھیک ہے نا، گھر بناتے بناتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ شادی کر سکتے ہیں، گھر بندہ بعد میں پلان کرتا رہتا ہے۔ ہاں، شادی کی عمر جو گزر جائے تو دوبارہ نہیں، تو مکان تو بندہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، تو اس طرح سیریس ہو جاؤ اپنے کام کے ساتھ، جس میں قرآن اور حدیث نے بھی ہمیں کہہ دیا ہے کہ غریب بندہ شادی بھی نہ کرے۔ یعنی کہ مال جس کے پاس ہے، جو خوشحال بندہ ہے، کسی کے بیٹی کو وہ لے کر آئے، بھوکا بندہ اپنی بیگم نو لے کے آ جائے، تو انہیں کی بیچارے نے کرنا کام۔ ہاں، پریشر گیم ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن آپ کتنی محنت کر لیں، پریشر سے حالات بدلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، لیکن آپ کے پاس کچھ تو ہو نا، کچھ تو ہاتھ پاؤنڈ تھا ہوئے، تھوڑا بہت تو روزگار چل رہا ہوئے نا۔ پھر تو تیری بیوی آ جائے گی، نال پریشر شامل ہو جائے گا، پھر تو زیادہ محنت کرنا پڑے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو نا۔ بالکل ہی چٹے ننگے تو لے کے رکھ لو گھر جنانی نو، تو وہ غلط ہے۔ پیو دے پیسے ہیں، دیکھیں پیو پیسے میں بھیج دیا کرو۔ ہاں، تو یہ غلط بات ہے جی۔ میں تو بزرگوں کے بھی اس حق میں ہوں گا، کل میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی کہ بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عمر کے آخری حصے تک اپنے ہاتھ سے پیسے نہ جانے دیں۔ آپ کو کسی بیٹی کی طرف نہ دیکھنا پڑے، بیٹے کی طرف نہ دیکھنا پڑے، کیونکہ جو پردیسی لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی انکھ ہوتی ہے، جو جہاں سے جاتے ہیں پیسے خرچتے ہیں بہت زیادہ، پھر وہ بیچارے جا کر اپنے بچوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیں تو ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ صرف کرسی پر چارپائی پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ لاشیں بن چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی آپ نے لاشیں نہیں بننا، اور جوانی بھی آپ کی اس طرح کی نہ ہو کہ آپ کو لاش سمجھا جائے، کیونکہ وہ بندہ لاش ہے جو پیسے نہیں کماتا، جو اپنے گھر والوں کو کچھ کما کر نہیں دیتا، جو گھر میں پڑا ہے، جو موبائل دیکھ رہا ہے، جو گیمیں کھیل رہا ہے، جو کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ لاش ہے۔ بال بناتی ہوئی لاش، خوشبوئیں لگاتی ہوئی لاش، کرکٹ کھیلتی ہوئی لاش، اس کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کو تگڑا کریں جی، کیونکہ اگر آپ تگڑے ہوں گے مالی حالات میں تو ہی آپ شادی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی شادی جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ شادی کے بعد خرچے 2 3 4 5 گنا بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے اور محنت کریں آج سے نئے معاملے کے ساتھ کہ آپ نے شادی کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔